بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حسد انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امید ہو جاتا ہے۔ حسد سے بچو، یہ ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، یہ سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کو ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اچھا انسان ضرور بنے، مگر اس کو ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ دل میں رہنا سیکھیں، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ کسی کو تکلیف دینا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر مارنا، لیکن کوئی اس پتھر کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر کوئی سہارا کمزور اور عاجز ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے ہی مان جاتا ہے۔ عبادتیں صرف جا نماز پر ہی نہیں ہوتی،
بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عارضیانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے زمانے کے آگے، اب جھکو تو صرف اپنے رب کے آگے، وہ پھر تھام لے گا تمہیں اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں اور کسی کے آگے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سنو، مضبوط لڑکی بنو جسے پیاس کے علاوہ اور کوئی نہ رلا سکے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتیں۔ اگر تہجد میں یاسین شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ سنو، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، ورنہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سنو، اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ تنہائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کوئی زحمت نہیں کرتا کہ جس چیز کو وہ ساری زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہا وہ اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
बानो कुद्सिया कहती हैं, इंसान हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे दौड़ता है, उस बच्चे की तरह जो तितली पकड़ने की मशगले में घर से बहुत दूर निकल जाता है। न तितलियां मिलती हैं, न वापसी का रास्ता। खुद से मोहब्बत करें और खुद की परवाह करें, अपने लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए फ़ैसले करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफ़ी नहीं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है? रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। कुछ लोग शिफा और दवा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं तो मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीक़ों पर उन्हें मत परखो, हर किसी की इबादत का अपना तरीक़ा है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों के गहराई में झांकता है। मजहबी तकरीबात और रस्मात से फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि ये कि हमारे दिलों में खुलूस है कि नहीं। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है।